اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مخاطب بطہا و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابوالقاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے اپنی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، اس سے پہلے کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اللہ نے اپنی آیت میں یہ فرمایا، آج سے پہلے یہ لوگ مولانا حضرات یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں لیکن ہمیں اتنا نہیں بتاتے کہ اس کی فضیلت بتائیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ جیسے اگر میں چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر ہم کسی ایک چھوٹی سی دکان میں بھی چلے جائیں، وہ دکاندار اگر ہم کوئی چیز پوچھیں کہ یہ چیز کتنے کی ہے، وہ صرف چیز نہیں بتاتا، سامعین گرامی پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس میں یہ فائدہ 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 ہے۔ جب وہ اپنے سارے فائدے بتا دیتا ہے تو ہمارا جو دل ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اس چیز کی معرفت ہو جاتی ہے۔ جب معرفت ہوتی ہے تو ہمیں وہ چیز خریدنے کے لیے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں وہ چیز خریدنی چاہیے، وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہمیں خریدنی چاہیے۔ جب ہمیں کسی چیز کی معرفت نہیں ہوتی تو ہم اس چیز کو خریدنا کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جب ہمیں رمضان کی اہمیت پتہ ہوگی، رمضان کی فضیلت پتہ ہوگی، رمضان کی معرفت ہوگی، یہ رمضان کیا ہے، رمضان کو اللہ نے اپنا مہینہ کیوں کہا ہے، جب ہم ان تمام چیزوں سے واقف ہو جائیں گے، ہمیں اس کی معرفت ہو جائے گی، تو جو روزہ نہیں بھی رکھتا، جو روزہ رکھتا ہے ان کی بات نہیں، جو روزہ نہیں بھی رکھتا وہ بھی اس کا دل کرے گا کہ یار اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا اچھا مہینہ ہے، تو میں بھی اس میں روزہ رکھوں، میں بھی اللہ کی فرما برداری کروں، جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے میں بھی اس کی اطاعت کروں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک خطبہ پڑھوں گا جو رسول اللہ نے پڑھا، اپنے اصحاب کو سنایا، اتنا ہی پیارا خطبہ ہے، شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہو، جس میں روزہ دار کی، مومن کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہیں کہ آپ ایک دفعہ خطبہ سنیں گے کہیں گے کہ ابھی رمضان اگر پورے سال کے بھی ہوں، روزے پورے سال کے بھی ہوں تو میں پھر بھی رکھوں گا۔ اتنا ہی کمال خطبہ ہے، شاید آج میں آدھا پڑھوں آدھا کل پڑھوں کیونکہ خطبہ تھوڑا بڑا ہے، لیکن جتنا بھی پڑھوں گا آپ اس میں لطف لیں گے، لطف انداز ہو جائیں گے، آپ کو دل کرے گا کہ میں روزہ رکھوں اور خدا کی اطاعت کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے ہم خطبہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انہ قد اقبلنا علیکم شہر اللہ، فرمایا کہ اے لوگو خدا کا مہینہ آ گیا ہے، جس مہینے کو خدا اپنا مہینہ کہہ رہا ہے۔ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں لیکن ان سب کو اللہ نے اپنا مہینہ نہیں کہا، بس واحد رمضان ہے جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ کہا کہ اے لوگو اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، فرمایا بالبرکت، اوئے ہوئے ہوئے، بالبرکت والرحمت والمغفرت، فرمایا برکتوں کے ساتھ،
رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ یہ بھرا پڑا ہے۔ اس کی رحمتیں بھی ختم نہیں ہوں گی، اس کی برکتیں بھی ختم نہیں ہوں گی، اس کی مغفرتیں بھی ختم نہیں ہوں گی۔ پھر کیا فرمایا؟ شہرم وہو عند اللہ افضل الشہر، فرمایا اس مہینے کی آپ فضیلت دیکھیں، فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا اس کے دن کیسے ہیں؟ ایام ہو افضل الایام، فرمایا اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں۔ پھر فرمایا اس کی راتیں کیسی ہیں؟ واللیل افضل اللیل، فرمایا اس کی ایک رات تمام راتوں سے افضل ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے دنوں میں جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا الساعت ہو افضل الساعات، فرمایا کہ اس کا ایک گھنٹہ تمام گھنٹوں سے افضل ہیں۔ اور پھر فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی اضافت اللہ، فرمایا کہ اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں سامعین گرامی، اگر ہم ایک چھوٹے سے بڑا چھوٹے سے عہدے والے کے پاس اگر ہم جا کے وہ ہماری دعوت کرے، ہم اس کے پاس کھانا کھائیں تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے نے ہماری دعوت کی ہے۔ اس سے بڑھ کر جو پرائم منسٹر ہے، اگر ہم اس کے گھر میں جا کے دعوت کھائیں تو ہم تو پھر اپنے آپ میں نہیں آتے کہ ہمیں پرائم منسٹر نے دعوت دی ہے۔ جو ایک پرائم منسٹر ہمیں دعوت دے ہم اتنے خوش ہوتے ہیں۔ جو تمام بادشاہت کا مالک ہے میرا خدا، وہ ہمیں کہہ رہا ہے، وہ ہمیں اس مہینے میں اپنے گھر کی دعوت دے رہا ہے، تو ہم کیوں نہ جائیں؟ جو تمام بادشاہوں کا بھی مالک ہے وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ اضافت اللہ، فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے ہاں دعوت دی گئی ہے۔ اور فرمایا جو تم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور اس مہینے میں تم لوگ اللہ کی کرامت کے مہمان قرار پاؤ گے۔ اور پھر فرمایا انفاسکم فیہ تسبیحا، ہوئے ہوئے ہوئے، فرمایا کہ جو تم سانس لو گے اس مہینے میں وہ تسبیح بنے گا۔ جو ہم ایک ایک سانس اگر ہم روزہ رکھ لیں تو وہ تسبیح شمار ہوتی ہے۔ فرمایا وَنُعْمُكُمْ فِيهِ عبادتن، فرمایا کہ تمہارا سونا بھی اس مہینے میں عبادت ہے۔ اگر ہم کوئی کام نہ کریں صرف روزہ رکھ کے سو جائیں تو فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کیسی عبادت ہے جس کو گارنٹی کے ساتھ اللہ بیان کر رہا ہے، فرمایا کہ اعمالکم فیہ مقبول، اور یہ تمہارا سونا عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا دعاؤکم فیہ مستجاب، فرمایا کہ تمہاری دعائیں اس مہینے میں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ فاسألوا، فرمایا کہ تم سوال کیا کرو۔ بھلا کس سے سوال کیا کریں؟ وہ پوچھتے ہیں رسول خدا سے، کیا فرمایا کس سے سوال کریں؟ فاسألوا اللہ ربکم بالنیات والصدقات قلوب الطاہرۃ، فرمایا کہ تم خدا سے سوال کیا کرو سچی نیتوں کے ساتھ، پاک دلوں کے ساتھ خدا سے سوال کیا کرے۔ جی کیا سوال کیا کریں؟ اور پوچھتے ہیں ان یوفقکم لصیامہ وتلاوتہ وکتابہ، فرمایا کہ تمہیں توفیق دے، تم خدا سے سوال کرو کہ مجھے توفیق دے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی۔ اور پھر کیا فرمایا فَإِنَّهُ، اب اس شخص کے لیے فرما رہے ہیں جو بدبخت ہے۔ آئیے خدا کی نظر میں اس مہینے میں وہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا انہ شقیہ
من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، فرمایا وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ کی معافی سے محروم رہ جائے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ، فرمایا کہ اور یاد کرو اپنی بھوک کو اور اپنی پیاس کو، فرمایا کہ روزہ رکھ کے تم اپنی بھوک اور پیاس کو یاد کرو روزے کی وجہ سے۔ جو یوم القیامت وعطشاءہ، اور قیامت کے دن کی بھوک کو اور پیاس کو یاد کرو کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ قیامت میں جب لوگ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، یہ روزہ تمہیں یاد دلاتا ہے قیامت کی، تم روزہ ہرگز رکھا کرو۔ فرمایا تصدقوا علی فقرائکم ومساکین، فرمایا تم صدقہ دیا کرو۔ اور صدقے کا حکم کسے ہے؟ ہم خدایا کسے صدقہ دیا کریں؟ فرمایا کہ وتصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم، فرمایا کہ صدقہ دیا کرو غریبوں کو اور تندرست لوگوں کو سجدہ دیا کرو۔ فرمایا جو ایک ٹائم کا کھانا جن کے پاس موجود ہوتا ہے، دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا، ان کو تم صدقہ دیا کرو، غریبوں کو تم صدقہ دیا کرو، تاکہ وہ پورا مہینہ اگر بھوک پیاس سے گزارتے ہیں تو اس مہینے میں تم بھی ان کے ساتھ شمار ہوتے ہو، تو تمہیں احساس کرنا چاہیے کہ ہم صرف اس مہینے میں اگر روزہ رکھ کے خدا کی اطاعت کر کے تو بھوکے پیاسے ہیں، تو احساس کیا کرو جو پورا سال بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، وہ کھانے کے لیے ترستے ہیں، ایک ایک لقمے کو ترستے ہیں، ان کا احساس کیا کرو، انہیں تم صدقہ دیا کرو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَقَرَّعُوا كِبَارَكُمْ وَإِرْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، فرمایا کہ تم احترام کیا کرو بزرگوں کا، اپنے جو بزرگ ہیں ان کی مذاق نہ اڑایا کرو، یہ کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے بھی بزرگ ہونا ہے، پھر تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ فرمایا کہ تم اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرو، اور پھر فرمایا کہ بچوں کے ساتھ رحم کیا کرو، تم بچوں پر شفقت کرو، اور پھر فرمایا صلوا ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ واحفظوا السنتکم، فرمایا کہ تم اپنی زبانوں کو بچاؤ، ہر برائی سے بچاؤ اپنی زبان کو، غیبت کی برائی سے، تہمت کی برائی سے، ہر برائی سے، چھوٹی ہو یا بڑی برائی ہو، تم اس سے اپنی زبانوں کو بچاؤ۔ اس مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی زبانوں کو بچاؤ ان برائیوں سے۔ پھر فرمایا وَغُضُوحُ عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُ، فرمایا کہ تم اپنی ان پاک آنکھوں کو جو اللہ نے تمہیں نعمت سے نوازی ہیں کہ تم دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتے ہو، پھر اس مہینے میں اپنی آنکھوں کو بچاؤ ان سے جو جن پر دیکھنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، ان چیزوں سے بچاؤ اپنی آنکھوں کو، تاکہ تمہارا روزہ بھی صحیح رہے، تم متقی بھی ہو جاؤ، تم پرہیزگار بھی ہو جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے گا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأَمَّا لَا يَعْسِلُوا لِاسْتِمَاعَهُ إِلَىٰ أَسْمَاعَكُمْ، فرمایا کہ تم اپنے کانوں کو بچاؤ، فرمایا کس سے؟ ان اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ جنہیں سننا حرام ہے،
یہ موسیقی ہے، گانا ہے، یہ سارے حرام ہیں، یہ روزے کی حالت میں تم سنو تو تمہارا روزہ صحیح نہیں، کیونکہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، روزہ آنکھوں کا نام ہے، زبان کا نام ہے، کانوں کا نام ہے۔ تم آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھو نا، تم منہ سے ایسے الفاظ بولو نا، تم زبان سے ایسے الفاظ نہ بولو، تم کانوں سے ایسے الفاظ نہ سنو، تو پھر تمہارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو جب روزہ قبول ہے تو اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے، تو پھر اپنے مہینے میں ہمیں کیوں نہ معاف کرے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَتَحَنُّوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنَ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، فرمایا کہ لوگوں تم یتیم بچوں کے ساتھ ہمدردی کرو، یتیم بچوں کے ساتھ ہمدردی کرو، جیسے تم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہو ویسے ہی تم یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرو۔ پھر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، ان گناہوں کی توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا وَإِرْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، فرمایا کہ تم نماز کے وقت اپنے ہاتھ بلند کرو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ پھر فرمایا انہا افضل الساعات، کیونکہ یہ جو نماز کا وقت ہے یہ اللہ کے ہاں افضل ترین وقت ہوتا ہے، خدا اس میں معاف کرتا ہے۔ جب تم نماز پڑھ لو تو اس کے بعد اپنے ہاتھ بلند کرو، کہو کہ خدایا مجھے معاف کر دو، میں گناہ گار ہوں، یہ ساری دعائیں مانگو تو اللہ معاف کرنے والا ہے اس شہر میں۔ پھر فرمایا وَيَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندے کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی دیکھ لے یا ہمارے ساتھ تصویر بنا لے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، ہر کسی کو دکھاتے ہیں یہ اس کی تصویر ہے جو فلاں ہے، یہ اس کی تصویر ہے جو فلاں ہے، یہ اس نے میری طرف مسکرا کے دیکھا، وہ فلاں شخص ہے۔ اگر وہ بڑا شخص ہے تو اس نے تمہاری طرف صرف مسکرا کے دیکھا تو تم اتنے خوش ہوتے ہو۔ جو تمام بادشاہوں کا مالک ہے، تمام انسانوں کا خالق ہے، بڑے چھوٹے انسانوں کا خالق ہے، اس نے اگر تمہاری طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھا تو تمہارے لیے کتنی فضیلت کی بات ہے۔ آگے سے ہم انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتا ہوں، آگے سے انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، پھر مومن کی نشانیاں، پھر روزے دار کی، پھر بتاؤں گا جیسے جیسے رسول اللہ نے بتایا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا تو ہم رمضان میں رمضان کی فضیلت بیان کرتے رہیں گے، مولا کے فرمان سے، رسول کی حدیث سے، اللہ کے قرآن سے انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ وسلام یا علیہ